لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. محترم حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج جامع مسجد میں اپنے سامنے سر جھکانے کے لیے حاضر ہونے کی توفیق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ جو جمعہ کا لفظ ہے، اگر اس کے معنی ہم لوگ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کے معنی آتے ہیں جماعت کے، جتھے کے اور اجتماع کے۔ جتنی نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر فرض کی ہیں، ان نمازوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جماعت کی قید لگائی ہے کہ بندہ جماعت کے ساتھ اللہ کے رسول کے طریقے پر اس نماز کو ادا کرے۔ لیکن یہ جو جمعہ کی نماز ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان سے اس کا نام ہی جمعہ رکھا اور باقاعدہ اپنی پاک کتاب میں اس کی طرف توجہ دلایا کہ ہم لوگ جب جمعہ کی اذان سنیں تو اللہ کی مسجد کی طرف دوڑیں اور بھاگیں، اپنے کاروبار کو ترک کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سمجھ اور عقل عطا کی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن مسلم سماج میں یہ نمونہ سامنے آنا چاہیے۔ حاضرین کرام، اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعہ کے دن کا نام سید الایام رکھا ہے۔ یعنی جس طرح قرآن پاک تمام کتابوں کی سردار ہے، رمضان کا مہینہ مہینوں کا سردار ہے، ویسے یہ جمعہ کا دن بھی دنوں کا سردار ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان میں اس جمعہ کے دن کو اور جمعہ کی نماز کو ہفتے کی عید قرار دیا۔ جیسے سال میں ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم لوگ اللہ کے سامنے مضبوط اجتماعیت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں، ویسے فرمایا کہ یہ جو جمعہ ہے یہ بھی ہفتے کی عید ہے، اور اس تاریخ کو بھی مسلم سماج میں اس انداز سے مسلمانوں کا عمل اللہ کے گھر میں حاضری ہونی چاہیے کہ محسوس ہو کہ آج وہ لوگ ہفتے کی عید منا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، مدینے کی آبادیاں منتشر تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں تو آج کل تو راستے بن گئے ہیں، سواریوں کی سہولتیں ہیں، لیکن اس وقت جو مختلف جگہوں میں محلے آباد تھے، نہ ان کے پاس سواریوں کی سہولت تھی، نہ ان کے پاس آنے جانے کے لیے کوئی اور آسانیاں تھی، لیکن دور دراز مدینے کے مضافات سے مسلمان جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں ہی حاضری دے کر جمعہ کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا اور ہمارے فقہاء کرام نے اللہ کے رسول کی حدیث اور قرآنی آیات سے جمعہ کے جو مقام کو متعین کیا تو فرمایا کہ یہ جو جمعہ ہے یہ شعار دین ہے،
یعنی یہ جمعہ کی جو جماعت آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو دین کی پہچان، دین کا شعار قرار دیا گیا ہے۔ مطلب آپ اگر سمجھیں تو اذان شعار دین ہے، یہ مسجد شعار دین ہے، اسی طریقے سے جمعہ کی جو جماعت ہے اس کے تقدس کی بنیاد پر اس کو شعار دین قرار دیا گیا۔ اب اندازہ کیجئے کہ جمعہ کی جو جماعت ہے اگر وہ شعار دین کا درجہ رکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہم کو دیا ہے اس شریعت میں اس کا مقام کتنا بڑھ جاتا ہے۔ آج ماشاء اللہ ہم لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مختلف محلے کے لوگوں کو ایک جامع مسجد میں جمع ہو کر جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، اس کے لیے ہم لوگ کوشاں رہتے ہیں اور کوششیں بھی اس کے لیے ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ گزشتہ چند مہینوں میں جب سے لاک ڈاؤن آیا اور کرونا کے نام پر مسجدوں کے دروازے کو بند کرنے یا آپ کو اس طرح کی جماعت کی شکل اختیار کرنے سے حکومتی سطح پر پابندی لگائی گئی تو ظاہر بات ہے یہ شریعت اسلامیہ قیامت تک کے لیے ہے اور اس میں آپ کی تمام مشکلات کا حل ہے۔ تو ہمارے بڑوں نے، ہمارے اداروں نے، آپ کے امیر شریعت نے، امارت شریعہ نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ جہاں 3، 4، 5 کی تعداد بھی اکٹھی ہو جائے تو وہ لوگ وہاں جمعہ کی نماز مجبوری میں پڑھ سکتے ہیں اور وہ جمعہ کی نماز پڑھیں تو وہ نماز ہو جائے گی۔ چنانچہ لوگوں نے مختلف مقامات پر اس طرح کی جمعہ کی نماز پڑھنے کا اہتمام کیا، لوگ پڑھتے رہے اور مجبوری کی بنیاد پر شریعت نے جو رخصت دی تھی اس کا فائدہ آپ کو ملتا رہا اور آپ کی نماز شریعت کے مطابق ادا ہوتی رہی۔ لیکن یہ بات ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر بیمار پڑ جائے، اس کو بخار لگ جائے تو ڈاکٹر اس کو پیراسیٹامول لکھتا ہے، بخار کی دوائی لکھتی ہے، لیکن اس کا کورس متعین ہوتا ہے کہ آپ کو 7 دن یا 10 دن یہ دوائی کھانی ہے اور جب بیماری بخار چھوٹ جائے، اس کا طبیعت اس کی ٹھیک ہو جائے اور پلٹ کر ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب یہ دوائی آپ کی نہیں چلے گی، یہ دوائی اور اس کا کورس بند ہو جائے گا۔ دیکھیے ایک عقل مند ڈاکٹر نے جو صلاح دیا، ایک وہ آدمی جو چاہتا ہے کہ مجھ کو بیماری سے نجات ملے وہ ذمہ داری کے طور پر اس دوا کو ترک کرتا کہ اب اگر یہ دوائی استعمال کریں گے تو ہماری صحت ٹھیک رکھنے کے بجائے مزید بگڑ سکتی ہے اور وہ دوائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائی، اگر ہم بھی اللہ کے قرآن پر ایمان لائے ہیں، ہم نے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شارع اور شاعر مانا ہے اور آپ کی جو شریعت ہمارے گھروں تک پہنچی ہے، اگر ہم سچے اور پکے مومن ہیں تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ شریعت جس وقت ہمیں جہاں کھڑے ہونے کی اجازت دیتی، ہمیں کھڑا ہونا دین کی علامت ہوگی، بیٹھ جانا جہاں حکم ہے وہاں بیٹھنا دین کی علامت ہوگی۔ لیکن اگر شریعت کا حکم ہم کو اشارہ کرے کہ یہاں تمہارے لیے بیٹھنا ضروری ہے اور ہم نے اپنی آسانی کے لیے، ہم نے اپنے نفس کی اتباع میں، ہم نے کسی اور وجہ سے اگر شریعت کے اس حکم کو نہیں مانا تو یقین مانیے کہ ہم شریعت کے پرستار نہیں بلکہ اپنے نفس کے پرستار مانے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دماغ کی ان کھڑکیوں کو اس انداز میں کھول دے کہ ہم لوگ مضبوطی کے ساتھ یہ بات سمجھ سکیں کہ جو احکام یا شریعت کا جو حکم حالات مشکلہ میں یعنی تکلیف کے وقتوں میں آتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے بعد اگر اس پر عمل کیا جائے گا تو یہ شریعت کے موافق نہیں ہوگا بلکہ شریعت کے منشا کے خلاف ہوگا۔ ایک آدمی کے پیر میں طاقت نہیں ہے، بیمار ہے، شریعت نے اس سے کہا کہ تم بیٹھ کر نماز پڑھو۔ ایک آدمی کو بیٹھنے کی طاقت نہیں، شریعت نے کہا کہ تم لیٹ کر نماز پڑھو۔ لیکن اللہ نے جب آپ کی صحت کو لوٹا دیا، آپ کے پیر میں طاقت آ گئی، آپ کے جسم میں کھڑے ہونے کی صلاحیت آ گئی،
تو خدا کی قسم اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب آپ بیٹھ کر نہیں بلکہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ اب آپ معذور نہیں ہیں، بلکہ آپ پر شریعت کی طرف سے یہ آرڈر لاگو ہوتا کہ آپ کھڑے ہو کر قیام کے فرض کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ مجھے ایک افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ حالات دھیرے دھیرے بدلے تو ضرور، لیکن ہم جیسے مسلمانوں کے حالات سنورنے کے بجائے اور دوسرے ہی راستے پر چلے گئے، اور شاید اللہ نہ کرے ہم شریعت کو اپنا بڑا تسلیم کرنے کے بجائے شاید اپنی انا کو، اپنے نفس کو، اپنی چھوٹی سی راحت کو آج ہم نے اپنا بڑا اور اپنا شان تسلیم کر لیا ہے۔ بہت ساری جگہوں سے یہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ جہاں جہاں جمعہ کی نماز چھوٹی چھوٹی جگہوں میں 5 وقتہ مسجدوں میں قائم کی گئی تھی، اب لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب جمعہ جب قائم ہو گئی تو اسی میں چالو رہنا چاہیے، اور انہوں نے یہ بات کہ ہم جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، حالات کی بنیاد پر ہم کو اس کی اجازت دی گئی، اب تو ہم پھر اسی انداز میں جس سے ہفتے کے عید کی شان ظاہر ہو اور محسوس ہو کہ مسلمانوں کا اجتماعی نظام ایک طاقتور اور بڑا نظام ہے، اس کا اظہار ہماری آبادی میں ہونا چاہیے۔ اس شان الہی کو اور جمعہ کے اس عظیم برکت کو اور جمعہ کی اس عظیم اجتماعیت کو اگر نفس کی بنیاد پر، اپنے پیر کی آسانی کے بنیاد پر، اپنے انا کی بنیاد پر، اپنے اناد کی بنیاد پر، کسی بھی اور اپنے نفس کی کوئی سی مفاد کی بنیاد پر اگر کوئی بندہ مومن ایسی راہ اختیار کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اللہ کے یہاں مجرم بنے گا ہی، جو لوگ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے شاید وہ بھی اللہ کے یہاں اس نفس کے پرستاروں میں ان کا بھی شمار ہوگا، اور کہیں اللہ تعالی ہماری ایسی پکڑ نہ کر لے کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم نے شریعت کے ساتھ اپنے نفس کو اوپر کیا ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے اگر وہ ایسی پکڑ میری آئی تو دنیا میں بھی ہم اللہ کی نگاہ میں گنہگار ہوں گے، اور قیامت کے دن بھی اس گناہ کا بدلہ ہمیں ڈھونا پڑے گا۔ اس لیے آج کے اس اجتماع میں مختلف آبادیوں کے لوگ آئے ہیں، میں بڑی محبت کے ساتھ امارت شریعہ کا فتویٰ آیا ہوا ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جمعہ کے بعد اس کی بہت ساری کاپیاں بھی نکل جائیں، وہ آپ کے ہاتھوں تک پہنچ جائے۔ صاف لکھا ہے کہ یہ جمعہ کا اجتماع شریعت کا ایک بڑا منشا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محلے کے اعتبار سے جماعت میں جو آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اس میں جوڑا، اللہ نے کئی محلے کے لوگوں کو جمعہ کے ذریعے جوڑا، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گاؤں کے لوگوں کو عید کے ذریعے جوڑا، اللہ نے دنیا کے مسلمانوں کو حج کے اس میدان عرفات کے ذریعے جوڑا۔ اسلام چھوٹی سی اکائی سے اجتماعیت کی کوشش شروع کرتا اور پوری دنیا کی سطح پر ایک اجتماعیت کا بڑا مظہر دنیا کے سامنے لاتا ہے۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ تمام لوگ جو ان مشکل اوقات میں یا کرونا کی بنیاد پر، لاک ڈاؤن کی بنیاد پر الگ الگ جگہوں میں مجبوری میں جمعہ کا نظام قائم کیے ہوئے تھے، وہ اللہ کے نام پر اپنے شریعت کے اتباع میں اپنے اجتماعیت کو طاقتور بنانے کے لیے یہ ارادہ کر کے جائیں کہ شریعت نفس کی پیروی کا نام نہیں، شریعت کسی انا کے پوجا کا نام نہیں، شریعت اپنے آپ کو راحت کے نام پر کہیں جوڑنے کا نام نہیں، بلکہ شریعت نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے کا۔ اور جو اللہ کے تعالیٰ نے فرمایا، جو قرآن پاک نے ہم کو حکم دیا، جو پیغمبر کی زبان سے اس کی تشریح ہوئی، صحابہ نے عملی طور پر جس طرح اس کا نظام کھڑا کیا، اور آج ہمارے فقہائے کرام جو ہمارے لیے گائیڈ لائن اور جو ہمارے لیے فتویٰ دے رہے ہیں، آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ اسی اعتبار سے پھر جمعہ کے نظام کو اتنا مضبوط کر دیں گے کہ آپ کسی جامع مسجد سے نکلیں گے تو ہفتے کے عید کا منظر دنیا کے سامنے ہوگا۔ لوگوں، حالات کا اشارہ ہمارے ناظم صاحب نے آپ کے سامنے کیا۔ میں جانتا ہوں کہ مشکلات کا طوفان اٹھا ہوا ہے، لیکن میں آپ سے یہ بات کہہ دوں
کہ ہمارے لیے ان حالات کے مقابلے کے لیے بہت ساری تدبیریں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان تدبیروں سے فائدہ پہنچائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت وضاحت کے ساتھ کہا کہ تمہارے پاس جو میری سب سے عظیم نعمت پہنچی کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کے کلمے کی برکت سے تمہارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، اور جب یہ جوڑ کی طاقت تم کو ملی تو تم نے اس جوڑ اور اتحاد کی طاقت سے اس عظیم دنیا میں انقلاب برپا کر کے دکھایا۔ آج کی تاریخ میں جبکہ دنیا کے وہ لوگ جو کل تک ٹوٹے ہوئے تھے، جن کے دل آپس میں ایک نہیں تھے، لیکن اپنے مفاد کی بنیاد پر آج وہ قومیں آپس میں ایک جٹ ہو رہی ہیں۔ آج جو لوگ آپس میں منتشر تھے وہ اپنے آپ کو ان انگلیوں کی طرح آپس میں سمیٹ رہے ہیں۔ آج ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے جو بم گرایا کتنا خطرناک تھا کہ آج تک وہاں سبزیاں نہیں اگ سکی، لیکن اپنے قومی مفاد کے نام پر یہ ممالک آج ایک چھتری کے نیچے کھڑے ہیں۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر جہاں لوگ ہزاروں دیوی دیوتا خداؤں کو مانتے ہیں اور جہاں ان کے درمیان مذہبی اعتبار سے ہزاروں لکیریں کھینچی ہوئی ہے، آج انہوں نے اپنے آپ کو جس انداز میں کھڑا کیا اس کا منظر آپ سب کے سامنے ہے۔ میرے بھائی، اگر دنیا اجتماعیت کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ بکھرے ہوئے دانوں کو سمیٹ رہی ہے، اگر وہ ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑ رہی ہے، تو جمعہ کا یہ اعلیٰ نظام جو اللہ نے ہمیں جوڑنے کے لیے قائم کیا، ہماری اجتماعی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے قائم کیا، ہمارے دلوں کو آپس میں ملانے کے لیے قائم کیا، کیا وہ قوم جس کا اللہ ایک ہے، جس کی کتاب ایک ہے، جس کا کلمہ ایک ہے، جس کا قبلہ ایک ہے، کیا وہ قوم یہ خیال پیدا نہیں کر سکتی کہ آج کی تاریخ میں اگر اس قوم کے لیے کوئی طاقتور آلہ ہو سکتا ہے جس سے باطل کے مقابلے میں وہ ڈر سکتی ہے یا باطل کو ناکام کرنے میں کامیاب ہو سکتی، تو خدا کی قسم وہ آپ کی اجتماعیت، آپ کا اتحاد، آپ کا آپس کا جوڑ اور آپ کا اس بات کا اظہار ہے کہ ہم ایک قبلہ کی طرف سر جھکانے والے مسلمان آپس میں اس طرح متحد ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز اپنی مسجدوں میں پڑھتے ہیں تو جمعہ کی نماز ہم شان کے ساتھ پوری آبادی کے جامع مسجد میں پڑھتے ہیں، عید کی نماز میں ہم اس انداز میں اکٹھا ہوتے اور حج کے میدان میں ہماری اجتماعیت کا یہ منظر ہوتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کے حالات میں اس جمعہ کی نماز کی اہمیت کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے آپ کو اس جمعہ کے ذریعے اجتماعیت کی طاقت کو مضبوط بنانے کا جو راستہ دیا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس اجتماعیت کی اہمیت کو، اس کی قوت کو، اس کی طاقت کو اگر سمجھیں گے تو ہر ہاتھ اس کی کوشش کرے گا، ہر زبان اس کی کوشش کرے گی کہ جو بھی لوگ بکھر رہے ہیں ان کو جوڑا جائے، جو ٹوٹ رہے ہیں ان کو یکساں کیا جائے۔ اور آج 1.5 عید کی جو مسجدیں کھڑی ہو رہی یا لوگ آپس میں مختلف ناموں پر شریعت کے اصول کو نظر انداز کر کے آپس میں کوئی الگ راہ اختیار کر رہے ہیں، آپ ان کی داڑھی پکڑ کر، ان کا ہاتھ پکڑ کر، ان کو شریعت کا واسطہ دے کر، ان کو قرآن کی بات بتا کر، رسول اور صحابہ کا طریقہ سمجھا کر آپ نے ہم سمجھتے ہیں کہ پورے اس خطہ کی سرزمین پر اس بات کی تحریک چلے گی اور ذمہ دار لوگ اس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھیں گے، اور جس طرح جمعہ کی نماز تمام جگہوں میں جہاں کہیں بھی ایک جامع مسجد میں شان کے ساتھ ادا ہوتی تھی، شعار اسلام کا منظر سامنے آتا تھا، انشاءاللہ ہم لوگ اسی شان کے ساتھ جمعہ کو قائم رکھنے اور آئندہ بھی جمعہ کے نظام کو باقی رکھنے کی مضبوط کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ فکر آپ سب کو نصیب فرمائے، اللہ اس کے لیے کچھ سوچنے، کچھ فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اور قوت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو حالات کا چرچہ ہم سب کے سامنے کیا گیا بلا شبہ وہ ہمارے لیے قابل فکر بھی ہے، قابل غور بھی ہے، لیکن ہم ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ ہماری قوم کو جتنا اپنوں سے نقصان پہنچتا شاید کم ہے کہ اتنا غیروں سے نقصان پہنچنے کا راستہ بنا ہو۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنے دیجیے، کئی جگہوں میں ہمیں یہ حالات دیکھنے کو ملے۔ آج بھی آپ جائیے، سرکاری عدالتوں میں جائیے، جھانک کر وہاں معلوم کیجیے، جتنا مسلمانوں کا مقدمہ مسلمانوں کے ساتھ ہے شاید غیروں کے ساتھ اتنا مسلمانوں کا مقدمہ عدالت میں نہیں ہے۔ آخر کون ہے جس نے آپ کو اس منزل تک پہنچایا؟ آپ اللہ کو ماننے
ایمان اتنا زیادہ مردہ ہو گیا، آپ کا یقین اتنا کمزور ہو گیا کہ آج ایک مسلمان دوسرے کا پیر کھینچتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا، دوسرے کو رلاتے ہوئے کوئی درد محسوس نہیں کرتا۔ مجھے کہنے دیجئے کہ آج اس قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج اس کو اپنے دکھ سے اتنی تکلیف نہیں جتنا دوسرے کے سکھ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج کوئی بڑھتا ہے تو اس کا پیر کیسے کھینچا جائے، کوئی ترقی کرتا ہے تو اس کو کیسے گرایا جائے۔ آج اپنے نمک روٹی کھائے تو کم نہیں، دوسرا اچھا کھانا کیوں کھائے گا؟ آج ہماری کھوپڑی اسی میں چل رہی ہے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہر ایک کی تقدیر اپنے قلم سے لکھ دی ہے۔ اگر کسی کو زمین پر پڑھنا مقرر کر دیا تو آپ کے جلنے سے کسی کی ترقی نہیں رک سکتی۔ آپ اپنے آپ کو حسد کی آگ میں جلا تو سکتے، لیکن اللہ کے لکھی ہوئی تقدیر کو بدل نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے غلط ہے، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے پیغمبر نے ایک نقشہ حیات دیا، ایک شان زندگی دی کہ ایک مسلمان کا جب ہاتھ اٹھتا ہے تو وہ یہ دعا نہیں کرتا کہ اللہ فلاں کو زمین پر گرا دے، فلاں کی کرسی کو کھینچ دے، بلکہ وہ اس بات کی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ بندہ بنایا ہے، کرنے کی توفیق دیا، میرے فلاں بھائی کو تو نے اتنی وسعت عطا کی ہے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، اللہ کو اپنے نام لینے والوں کو خوب وسعت دے دے، ان کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی خوب سے خوب نواز دے۔ اگر یہ آپ کی شان ہوگی، یقین مانیے کہ اللہ اس کو بھی دے گا، آپ کو بھی اتنا دے گا جتنا آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور آج اس نفرت نے، آج حسد نے، آج جلن نے، ایک دوسرے کے پیر کھینچنے کے جذبے نے، آج ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے جذبے نے آج اس قوم کو اتنا توڑ دیا ہے کہ ہم مسجد میں آ تو جاتے ہیں، ہمارا بدن بھی ایک دوسرے سے جڑا ہوتا، لیکن خدا کی قسم مسجد سے نکلنے کے بعد ہمارا سینہ ایک دوسرے کے لیے صاف نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا اجتماع صرف جسموں کا اجتماع نہیں کہ ہم بغل میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیا، ایک دوسرے سے سینہ ملا لیا، نہیں، اسلام اس بات کی دعوت دیتا کہ اگر میرا جسم کسی سے ملا ہے تو میرا سینہ بھی اس کے لیے صاف ہوگا، میں خدا کے گھر میں آیا ہوں۔ بولو اور کون گھر دنیا کا ہوگا جو میرے سینے سے اس کینے کو نکال سکے گا، نفرت کو دور کر دے گا؟ اگر کوئی بندہ مومن اللہ کے گھر کے چھت کے نیچے آ کر کے بھی کینہ کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے تو دنیا کا کون سا بارگاہ ہے جہاں جا کر اس کے کینے کی صفائی ہو سکے گی؟ لوگوں، یہ وہ حرام مرض ہے جس نے ہمارے سینے کو جکڑ لیا ہے اور جس کی بنیاد پر نفرت کی آگ سماج میں جل رہی ہے۔ ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والا بھائی آج اس کے پیچھے اس کے پیر کھینچنے کے لیے کھڑا ہے۔ میں آپ سب سے کہتا کہ جمعہ نے اگر آپ کے جسموں کو جوڑا ہے تو آپ کو قسم کھانا چاہیے کہ اس جمعہ کی برکت سے انشاءاللہ ہم اپنے دلوں کو بھی آپس میں جوڑ لیں گے۔ جامع مسجد سے نکلیں گے تو ایک دوسرے سے مصافحہ کر کے اپنے اس بات کا اظہار کریں گے کہ میرا آپ سے کوئی کینہ، کوئی کدورت نہیں ہے۔ کیا شان صحابہ اور کیا پیغمبر کی زبان نے کہا کہ بندہ جب ایک دوسرے بھائی سے ملتا ہے اور مسکرا کر اس سے سلام کرتا ہے، اس سے چہرہ ملاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ فرمایا کہ جتنا 1000 روپیہ صدقہ کرنے والے کو ثواب ملتا، اتنا مسکرا کر بھائی سے ملنے والے کو اللہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ آج اگر یہ توفیق اللہ مجھ کو دے دے بغیر کوڑی اور پیسہ کے خرچ کیے ہوئے، آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ برکت ہم کو حاصل ہو جائے گی۔ میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے جس طرح جمعہ کے ذریعے اپنے جسموں کو جوڑا ہے، ایمان والوں ایک ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ کینہ کو دل سے نکال کر اپنے دلوں کو بھی آپس میں جوڑ لیں گے، کسی کا کبھی برا نہیں سوچیں گے۔ مسلمان کا شان کسی کو دھکا دے کر گرانا نہیں، کسی کو رلانا نہیں، کسی کو بھوکا تڑپانا نہیں، کسی کی عزت سے کھیلنا نہیں، بلکہ خدا کے سامنے سجدہ کرنے والے پکے مسلمان کی شان روتے ہوئے انسان کا آنسو پوچھنا ہے، پیاسے کو پانی پلانا ہے، گرتے کو سہارا دینا ہے، لٹے ہوئے انسان کو آباد کرنا ہے۔ اگر آپ کی زندگی کو یہ توفیق ملی ہے تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آپ پر عنایت و مہربانی کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب پہلے عذاب آتا تھا اللہ کا، بندہ گناہ کرتا تھا تو خدا کی پکڑ ہوتی تھی، پتھر کی بارش ہوتی، کوئی اور مرحلہ آتا تھا۔ اب تو کوئی ایسا معاملہ نہیں، گناہ کرتے کرتے انسان دور جا رہا ہے، کوئی پکڑ کا اثر نہیں۔ یاد رکھیے علماء نے لکھا ہے کہ پچھلی قوموں کو اللہ نے اگر
امت محمدیہ پر ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا، لیکن فرمایا کہ کوئی شخص اگر اللہ سے بغاوت کرتا ہے، گناہوں میں قدم کو آگے بڑھاتا، شریعت پر حملہ کرتا، شریعت سے اپنے قدم کو پیچھے ہٹاتا، تو اللہ کی طرف سے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ انہیں گناہ کی توفیق میں بڑھا دیتا ہے اور نیکی کی توفیق اللہ اس سے چھین لیتا ہے۔ اگر کسی سے نیکی کی توفیق چھننے لگے تو سمجھنے لگے کہ وہ اللہ کی پکڑ شاید اور اس کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ اس لیے ہمیں اللہ کے اس پکڑ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں زمین پر ہمیں دین اور سجدے کی توفیق اور نیکی کی توفیق اللہ چھین نہ لے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہے حاجی صاحب ہوں، نمازی صاحب ہوں، چاہے جماعتی صاحب ہوں، مفتی اور قاضی صاحب ہوں، اگر کسی کا انتقال اس حال میں ہوتا ہے کہ اس کے سینے کے اندر اپنے کسی مومن بھائی کے لیے بال کے برابر، ایک توڑی اور رائی کے دانے کے برابر بھی کینہ ہوگا، تو چاہے اس کی نماز بہت پہاڑ کے برابر ہو، جب تک جہنم کی آگ میں جلا کر اس کے سینے کو صاف نہیں کیا جائے گا، اس مسلمان کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ جب تک اس غل اور کینے کو اس کے دل کے پنے سے صاف نہیں کیا جائے گا، اس شخص کو خدا کی جنت میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اس لیے آج ہمارے شریعت کے خادم کی حیثیت سے حضرت امیر شریعت کا یہ پیغام آپ کی خدمت میں ہم لے کر آئے ہیں۔ یہ ہمارے شریعت کا واضح پیغام ہے کہ آپ تمام لوگ حالات کے اشارے کو سمجھیں، اٹھنے والے طوفان کو سمجھیں کہ یہ کون سا طوفان اٹھا، اس کے مقابلے کے لیے ایک سب سے مضبوط طاقت آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اپنے اتحاد اور یکجہتی کی قوت کو مضبوط کریں، اور صرف جسموں کے اعتبار سے ایک نہ بنے بلکہ اپنے دلوں کے اعتبار سے آپ ایک بن جائیں۔ اگر ہماری روح نکلے، ہو سکتا ہے عبادتیں کم ہوگی، کم سے کم سینہ اگر کینہ سے صاف ہوگا تو اللہ کے یہاں جنت کی پہلا داخلہ بھی کم سے کم نصیب ہو جائے۔ اتنا شوق، یہ ارمان بھی کم سے کم آپ کے دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ بس میں آج کے اس جمعہ میں جہاں آپ اتنی بڑی تعداد میں حاضر ہیں، میں یہ پیغام آپ سے عرض کرنا چاہتا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے مختلف جگہوں میں جو جمعہ کی اجازت آپ کو دی گئی تھی، اب اس کا سلسلہ ختم کر کے جہاں جہاں آپ پہلے جمعہ کی نماز اجتماعیت کے ساتھ، شان جمعہ کے ساتھ پڑھتے تھے، آپ پھر سے اس کو زندہ اور آباد کر دیں، اور کوشش اس بات کی کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر جمعہ کی برکت سے ہمارے جسموں کو بڑی تعداد میں اکٹھا کر رہا ہے تو جمعہ کے دن ہم یہ طے کریں گے کہ ہم جب جامع مسجد سے نکلیں تو جس طرح میرا جسم جڑا ہوا تھا، انشاءاللہ میرا دل بھی اپنے بھائی سے جڑا رہے گا، ہمارا سینہ بھی صاف رہے گا، ہم محبت کی خوشبو لے کر نکلیں گے، باہر میں محبت پالیں گے اور محبت کو اپنے گھر میں ہمیشہ اپنے سماج میں قائم رہیں گے۔ محبت کو قائم رکھنے، دلوں کو جوڑ کر رکھنے، اتحاد کی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک مضبوط نسخہ یہ ہے کہ ہم تمام مسلمان آج خدا کے گھر میں ارادہ کریں کہ اے اللہ، میں تجھے گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ آج کے بعد اگر کسی اپنے بھائی کو میں فائدہ نہیں پہنچا سکا تو زندگی میں انشاءاللہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر اتنا سا ارادہ بھی آپ کر لے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو جوڑنے کا بہتر انتظام کر دے گا۔ بس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے معاملے میں جو شریعت کا اصول ہے اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا شریعہ جس کا آج یہاں اجتماع ہوا، کوٹونہ بلاک کے